بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال حضور دی بارگاہ سارے احباب محبت دی عقیدت دے نال درود و سلام کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بھائی یہ عقیدہ رکھ کے پڑھو، ساڑھے آقا ساڑھے درود و سلام نو سن دے بھی ہیں تے سانو پہچان دے بھی ہیں تے حضور تے سارے غلام بیٹھے ہو، آواز کوئی نہیں آؤندی بھائی، بڑی مہربانی ذرا محبت نال پڑھو، میرے واسطے نہیں، انتظامیہ واسطے نہیں، آج اپنے کریم آقا واسطے محبت دا اظہار کرو تاکہ قبلی والے آقا راضی ہو جائیں۔ بڑی مہربانی بلند آواز نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی سیدی یا نور اللہ، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، یعنی محبوب محب کا ثانی نہیں کوئی، سمجھ جانا بولے سبحان اللہ، یعنی محبوب محب کا ثانی نہیں کوئی، کیا ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی، پڑھ لو یار، ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں
فرشتوں نے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب کبریا تاجدار بطحا نبی اکرم شافع روز جزا حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سناخان مصطفیٰ، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی قدر، وقت انتہائی قلیل ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ کروڑا ہاں مرتبہ شکر اور احسان ہے جس خالق کائنات نے اسانو مسلمان بنا کے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہومن کا شرف عطا فرمایا۔ اور دوستوں، اج دی اس پاکیزہ محفل دا انتظام و اہتمام کرن والے مینو اور آپ احباب نو اس مقدس محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک کرن دا موقع عطا کیتا بھائی محمد ثاقب خان صاحب، محمد فتح خان صاحب۔ اللہ رب العزت انہاں دے اس اہتمام نو اپنی بارگاہ سمدیت دے اندر قبول فرماوے، اچھا اچھا کچھ آمین۔ اور میرے سمیت جتنے بھی احباب آج دی اس پاکیزہ محفل چل کے آئے ہو، اللہ رب العزت اساں ساریاں دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے اساں ساریاں واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ دوستان گرامی قدر، بلا تشبیہ و بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرا۔ دوستو، الحمدللہ اساں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اور جس محفل دے وچ جیڑی بھی محفل ہوئے کسی بھی حوالے دے نال جس محفل دے وچ حضور علیہ السلام دا ذکر پاک کیتا جاوے، اساں اہل سنت و جماعت اس محفل نو محفل میلاد آکھدے ہیں۔ اور محفل چاہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی ہوئے، اور محفل چاہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کرام دے ذکر دی ہوئے، اور محفل چاہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس آل دے ذکر دی ہوئے، کسی بھی حوالے نال جس محفل دے وچ میرے تے تیرے نبی دا ذکر کیتا جاوے، سنی اس محفل نو محفل میلاد آتا۔ اچھا اچھا کو سبحان اللہ۔ اور دوستان گرامی قدر، امام کستلانی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام، آپ فرما دینے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مقام و مرتبہ نو پرکھنا ہوئے، امام کستلانی دا جملہ سننا، بڑی توجہ رکھنا۔ امام کستلانی فرما دینے ایک ترازو لے لو، ایک ترکڑی لے لو، ایک پلڑے دوتے زمین و آسمان نو رکھ دیتا جاوے، اس سے پلڑے تے اللہ رب العزت عرش و کرسی نو رکھ دیتا جاوے، اس سے پلڑے ہوتے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران نو رکھ دیتا جاوے، اس سے پلڑے ہوتے رب دی ساری نورانی مخلوق نو رکھ دیتا جاوے، اس سے پلڑے تے رب دے عرش نو اٹھان والے فرشتہ نو رکھ دیتا جاوے، اس سے پلڑے تے پوری کائنات نو رکھ دیتا جاوے۔ تے فرمایا امام کستلانی فرماتے نے میرا جملہ نہیں، اسے پلڑے تے پوری کائنات نو رکھ دیتا جاوے، تے دوسرے پلڑے تے میرے تے تیرے نبی آمنہ دے لال نو رکھ دیتا جاوے۔ امام کستلانی فرماتے نے پلڑا میرے تے تیرے نبی والا بھاری ہو جاوے۔ اچھا بولے سبحان اللہ۔ اور بھائی بندہ اپنے نبی دی تعریف سن کے بھی اچھا نہ بولے تے مزہ نہیں آتا، گج کے بولے سبحان اللہ، اور کوشش کرو بولے سبحان اللہ۔
اللہ رب العزت نے ہر نبی نو کمالات عطا کیتے، ہر نبی نو وصف عطا کیتے، ہر نبی شانہ لے کے آیا، معجزے لے کے آیا، پر دوستو خدا دی عزت دی قسم کھا کے کہنا جتھے سارے کمال ختم ہو جاندے نے، جتھے ساری خصوصیتاں ختم ہو جاندیاں نے، جتھے ہر خوبی ہر کمال دا اینڈ ہو گئے دائیں، اتھے میرے تے تیرے نبی دے کمال دا آغاز ہو گئے، اتھے میرے تیرے نبی دے کمال دا آغاز ہو گئے دائیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کوئی ایک وصف نہیں، ہر نبی نو وصف عطا کیتے۔ اچھا ایک ہوں دے وصف تے ایک ہوں دیئے خصوصیت، اے علماء جانتے ہیں، ایک ہوں دے وصف ایک ہوں دیئے خصوصیت۔ وصف اے دے ہر نبی نو ملا، کسے نبی نو ایک وصف، کسے نو دو، کسے نو تین، کسے نو فضیلت بھی آکھ سکتے ہو، معجزہ بھی آکھ سکتے ہو۔ دوستان گرامی قدر بڑی توجہ رکھنا، ہر نبی نو کوئی نہ کوئی وصف ملائے، خوبی ملی ہے، معجزہ ملائے، پر دوستو ایک تے ہوندہ وصف، بھائی میری گل سمجھ آندی پئی ہے، سبحان اللہ، ایک تے ہوندہ وصف، ایک ہوندی خصوصیت۔ وصف کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے پیارے نبی نے، آپ دا ایک وصف ہے، کوڑی دے مریض آن دیں ہاتھ پھیر دینے، رب دے حکم دے نال ہاتھ پھیر دینے، اللہ تعالیٰ مریضانوں شفا عطا فرمائے، مردیانوں زندہ کر دینے۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا وصف ہے، لیکن حضرت عیسیٰ دی اگر خصوصیت ویکھنی ہے تو آپ دی خصوصیت اے وے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ دے پیدا فرمایا، بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھو، آپ دے بڑے وصف نے، بے شمار اوصاف نے، پر دوستان گرامی قدر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو اے خصوصیت عطا فرمائیے کہ بغیر باپ دے بغیر ماں دے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اڑتے سمجھ آئیے وصف کی ہوں دے، خصوصیت کی ہوں دیئے، وصف ہر نبی نو ملا، شانہ ہر نبی نو ملیاں، پر دوستان گرامی قدر اللہ رب العزت نے میرے تے تیرے نبی نو وصف بھی بے شمار عطا کیتے نے تے خصوصیتاں بھی بے شمار عطا کیتیاں نے۔ آؤ دوستان گرامی قدر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر، جدو جسم نو بیماری لگی، مرض لاحق ہو گیا، اللہ رب العزت نے جدا کرم فرماونا چاہا، حضرت ایوب علیہ السلام نو رب کائنات نے فرمایا، او میرے پیارے نبی ذرا زمین تے اپنی ایڑی مار۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین تے ایڑی ماری، اللہ رب العزت نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا، کہ دا ذکر رب کائنات نے قرآن دے وچ فرمایا، ہاذا مغتسل بارد وشراب۔ ایک ہے حضرت ایوب علیہ السلام، اس چشمے دا پانی رب کائنات نے فرمایا، پیارے ایوب اس چشمے دے پانی دے نال غسل کر، اے پانی تینوں ٹھنڈ بھی پہنچے سی، اے پانی تینوں راحت بھی پہنچے سی، اے پین والا پانی ہے، غسل والا پانی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کر دے جاؤ، جدو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے دے پانی دے نال غسل کیتا، جدو جسم دے نال پانی مسح ہویا، اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام دیاں ساریاں بیماریاں دور فرما دیتیاں، آپ کا جسم تندرست ہو گیا۔ ایک ہے حضرت ایوب علیہ السلام دا وصف۔ آؤ دوستان گرامی قدر حضرت اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ السلام، آپ نے ایڑیاں ماریاں، پانی جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، پتھر تے ڈنڈا مارا، پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن دوستان گرامی قدر ایتے دیگر نبیوں دے وصف نے، آؤ میں تھانوں اپنا دلال دی شان سناوا، میں تھانوں اپنے نبی دی تعریف سناوا۔ ہجرت والی رات جدو میرے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت دے وچ، آپ دی رفاقت دے وچ جدو میرے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے نے، غار سور دی اندر میں آپ تشریف فرمانے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے دائے۔ سبحان اللہ،
پیاس لگی ہے پانی چاہیے آئے دوستو میں ایک عقیدے دی گل کردہ جاواں صحابہ نو جیلے بھی کئی مشکل پوندی آئی نا جیلے بھی کئی شے منگنی ہو گیا کتھے میں دیا مسلح بھی چھن دیا تسبیحاں پھیر دیا خدا دے گھر میں دیا نا صحابہ نو جدو بھی کوئی تکلیف پہنچ دیا سدھا میرے نبی دے در دیا ہوئے دیا انہوں نے پتا ہے کیڑی چیز نبی دے در تو مل دیا در حقیقت خدا دے در تو مل میں دیا امام علیہ سنت میں نہیں فرما گئے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میرے امام میں نہیں فرما گئے دوستان گرامی قدر حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیاس لگی ہے پانی چاہیے ہے بڑی توجہ رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ابوبکر باہر چلا جا غار تو باہر چلا جا باہر تیرے واسطے پانی دا انتظام ہو گیا ہے پانی دا انتظام ہو گئے دوستان گرامی قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار جنہاں باہر تشریف لے کے آئے نا تو کی ویکھتے ہیں ایک سونے دے پانی دا چشمہ جاری ہویا پہ آئے ایک خوبصورت پانی دا چشمہ جاری ہے میرے نبی دا یار غار رازدار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو الحمدللہ اپنے مقدرہ دے ناز کریا کرو خدا دی قسمیں الحمدللہ رب نے سانو عقیدہ ایسا دیتا ہے اسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال جس چیز دی ادنا جی نسبت ہو میں دیئے چاہے میرے نبی دے صحابہ ہون اسی انہوں نے اپنے سر دا تاج سمجھ دے آئے چاہے نبی دی آل ہوئے اسی انہوں نے بھی نو کریں انہیں کہہ لو اسی نبی دے تارہ دے بھی نو کریں نبی دے گھرانے دے بھی نو کریں الحمدللہ رب نے سانو عقیدہ ساتھ عقیدہ ہے برادران گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں غار تو بار تشریف لے آئے نے پانی دا بڑا مٹھا دیا چشمہ جاری ہویا بھی آئے نبی دے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرمایا سینے دے وچ ٹھڈ پہ گئی میرے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوویں دے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر او میرے پیارے یارے تے دسا پانی کی ہو جیا لگا پانی دا ذرا میں نو وصف تے بیان کر حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ مننے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑا مٹھا پانی کھائی جتو جتو لگنا گیا ہے ٹھار پیندا گیا ہے سونے آئی ہو جیا خوشبو والا پانی میں نو تے کدی نظر نہیں آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑا مٹھا پانی آئی بڑیا خوشبو والا پانی آئی سونے بڑیا خوشبو تے مٹھا پانی آج تک میں نہیں ہو پیتا سونے مہربانی فرماؤ اے تے دساؤ اے پانی کی تو آیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے خوشی آ گئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے یار اس پانی دا ذکا تینوں کی میں عجیب نہ لگدا اے کوئی پانی دنیا دا پانی ہے اے ابو بکر واوا قربان جاواں تیرے آقا تو قربان جاواں تیرے مٹھے مدنی آقا تو جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت دوستو تشریف رکھیں میں اپنی گفتگو ختم کر چل رہا ہوں استاد العلماء تشریف لا چکے نے تشریف رکھیں بڑی مہربانی زیارت بھی کرتے جائیں اور تشریف رکھیں ملاقات انشاءاللہ بعد میں ہوگی استاد العلماء سب سے انشاءاللہ ملاقات فرما کے جائیں گے میری گفتگو کی طرف توجہ رکھیں حضرت بس بھائی 2-3 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدن پانی پیتا نا عرض کر دینے یا رسول اللہ بڑا مٹھا پانی ہے جتو جتو لگنا گیا خوشبوہ پیدا گیا ہے میرے نبی نے فرمایا ابوبکر کوئی دنیا دا پانی ہے اے اللہ رب العزت نے جنت دی ایک نہر دا رخ میں غار وال کر دیتا ہے اے جنت جو پانی آیا ہے تو دوستو رب نے کتنی شانہ دیتیاں میرے تیرے نبی نو حضرت اسماعیل ایڑی مارن تے پانی آوے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے عصا مارن تے پانی تے چشمے جاری ہو جان تے اپنے مقدر تے ناز کر رب نے مینو تینو ایسا نبی عطا کیتا ہے جڑا بیٹھا تے غار سور چوے
وہ تے یار پیاس لگی ہے تے رب جنت دی نہر بھیج دیتی ہے، رب نے جنت دی نہر بھیج دیتی ہے۔ دوستان گرامی قدر میرے کل وقت نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک نماز استسقاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے نے تے نماز دے وچ میرے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا دے وچ ہاتھ بلند کیتا، توجہ ہے بھائی، فضا دے وچ ہاتھ بلند کیتا، سرکار نے اس طرح ہاتھ بلند کر کے بات واپس لے آئے، جدو واپس لے آئے نا تے صحابہ نے نا نماز کو بعد پوچھیا، آج کچھ لوگ کہنے نا نماز دے وچ معاذ اللہ نبی دا خیال آوے نماز ٹوٹ جاندی ہے، میں آکے صحابہ کو پوچھ، صحابہ کہنے نے ساڑی نماز ہوندی نہیں چلو تاکہ نبی دا خیال آوے۔ ایک صحابی آئی نا انہیں کہ یار اے جڑی عشاء مغرب دی فجر دی نماز ہے یہ دے وچ سرکار قرات فرمائندے نے ظہر دی عصر دی قرات نہیں کر دے تے صحابی رسول کہندے نے سرکار قرات فرمائندے نے، آکھے تینوں کیویں پتہ ہے؟ آکھے جدوں اللہ دا نبی قرات کر رہے ہوندے میں ویکھے سونے نبی دی سونی داڑھی ہل رہی ہوندی ہے۔ صحابہ نمازاں پڑھ دیاں تے چہرہ نبی والوں دائی، خیال نبی والوں دائی۔ آؤ دوستان گرامی قدر حضرت میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے تے دساؤ فضا دے وچ ہاتھ بلند کیوں کیتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں ہاتھ بلند کیتا ہے جنت دے درختاں دے وچوں ایک پھل توڑ کے میں کھتیاں دایا می وقت میں نو خیال آیا اے جنتی پھل اگر دنیا تے آ گیا تسی ختم ہو جانا ہے، پھل ختم ہون دا نام نہیں لوے گا۔ میرے نبی دا تصرف ایک کلوتے میرے آقا علیہ السلام مدینے دی سرزمین تے نے حد کتے پہنچ گیا جنت بھائی علماء میرے سر دا تاج جان دے نے پہلے زمین تو لے کے اسمان تک 500 سال دی مسافت دی رہا، خط دوسرے اسمان تو تریجے تک 500 سال مسافت دی رہا، تریجے تو چوتھے پنجویں چھٹے ساتویں اسمان تک اتنی مسافت دی رہا، اس جو تو جنت ہے تے میرا نبی زمین تے کھلو کے ہاتھ بلند کرے تے وہ جنت جو پہنچ جاوے تے جے غلام 28 چاکے جو بیٹھ کے اپنے کریم آقا تے درود پڑھن کملی والے آقا کیوں نہیں درود و سلام چھوڑ سکتا؟ جڑا نبی مدینے کھلو کے جنت تک ہاتھ پہنچا سکتا ہے وہ نبی مدینے دے وچ تشریف فرما ہو کے اپنے غلاماں دا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ اس واسطے تے عاشق بول کے کہندا ہے، عاشق بول کے کہندا ہے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس بے پڑھ لو یار کچھ نہیں ہوتا رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا دنیا تے آیا کوئی نہ تیری مثال دا لب کے لے آواں کی تو سونا تیرے نال دا۔ دوستان گرامی قدر میرے تے تیرے نبی نو اللہ رب العزت نے بڑیاں شانہ بڑے کمال عطا کیتے اور دوستان گرامی قدر اے تکے میرے نبی پر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصف خصوصیتاں بھی بڑیاں نے۔ ایک خصوصیت غزوہ تبوک دا موقع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پیاس لگی تے بڑے پریشان ہو گئے حتیٰ کہ اٹھ ذبح کرن لگ پے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا صحابہ کی گل لے تے صحابہ عرض کرتے نے اے سڑے ساتھی اے امیر المومنین پیاس بڑی لگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن علیہ فینا رسول اللہ، آپ نے فرمایا صحابہ بھل گئے ہو ساڑھے وچ اللہ دا رسول موجود ہے، ساڑھے وچ اللہ دا رسول موجود ہے۔ تے سارے صحابہ میرے نبی دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے۔ سرکار علیہ السلام دے صحابہ نے جدو پیاس دا اظہار کیتا تو میرے نبی پاک نے اے نہیں فرمایا کہ رب کلو پانی منگو، اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے میرے تیرے نبی نو۔
صحابہ دا چیزاں رسول اللہ دے در تے آ کے منگنا اس چیز دی غمازی کردہ ہے. صحابہ نو پتہ ہے کہ جڑی چیز در مصطفیٰ تو مل دیئے در حقیقت او در خدا تو مل دیئے. دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک لکڑی دا پیالہ وڈا سارا برتن ٹب منگوایا تو حضور علیہ السلام نے نا اس ٹب دے وچ اپنے ہاتھ مبارک رکھے, اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ رکھے تے صحابہ فرماندن فجعل الماء بین یدے اسماعی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا انگلیاں مبارکان دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انگلیاں مبارکہ دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہوئے. صحابہ نے رج کے پانی پیتا تے پانی وقت بھی بچ گیا. دوستو یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیت, اور اللہ رب العزت نے وصف بھی بے شمار عطا کیتے, خصوصیتاں بھی بے شمار عطا کیتیاں, رب نے بڑیاں شانہ دیتیاں, بڑے کمال عطا کیتے. بس ساڈا تے اتنا ایمان ہے شان وکھرا آمنہ دے لال دا, شان وکھرا آمنہ دے لال دا, کوئی سونا نہیں اس سونے دے نال دا, شان وکھرا آمنہ دے لال دا. اللہ رب العزت میری حاضری کو قبول فرماوے اور اسا سارے انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرماوے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.